العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فارغ وسلم صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ۔ انتہائی مبارک پروگرام ہے اور نہایت اچھا انتظام ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ نقیب بھی اچھے ہیں، خطیب بھی اچھے ہیں، اور شاعر تو بہت اچھے ہیں، یہ قیمت بھی بہت اچھی ہے۔ آج کل ظاہر کی دنیا ہے، یہاں حقیقت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں ظاہریت دیکھی جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں وہ کپڑا زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کی قیمت کپڑے والا زیادہ بتا دیتا ہے، اور وہ کپڑا کم پسند کیا جاتا ہے چاہے اس سے اچھا ہی صحیح کہ یہاں باطن نہیں دیکھا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کے دربار میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں ظاہر نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ رسول کے یہاں باطن دیکھا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان بچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، جانتے کہ حبشہ کے رہنے والوں کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، مگر سرکار کے خزانچی تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، مگر خزانچی حضرت بلال حبشی ہیں۔ میرے سرکار نے دنیا کو مقام بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن میرے سرکار نے حضرت بلال کو بلایا، توجہ دیجئے، کسے بلایا؟ زور سے کہیے نا، بلال کو۔ حضرت بلال کو بلایا۔ کہاں ہے بلال؟ لبیک صادق یا رسول اللہ، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کہا یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اذان پکارو، اذان کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا سمجھ نہیں پائی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو حکم کیوں نہیں دیا گیا، فاروق اعظم کو حکم کیوں نہیں دیا گیا، عثمان غنی کو حکم کیوں نہیں دیا گیا، مولا علی کو حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب مکہ والے تھے اور یہ اشراف میں سے تھے دنیاوی اعتبار سے۔ حضرت بلال کو نبی کریم نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا اور دور جاہلیت کو چکنا چور کر دیا اور بتا دیا نہ یہاں گورا دیکھا جاتا ہے، نہ یہاں کالا دیکھا جاتا ہے، یہاں وہ دیکھا جاتا ہے جس کے سینے کے اندر محبت رسول کا اجالا ہوا کرتا ہے، جس کے سینے کے اندر محبت رسول کی روشنی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسند اعلی حضرت مولانا توفیق الرحیم الانصاری قبلہ، علماء اہل سنت، سرزمین تگری۔ یہاں محبت والے دیکھے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شاعر تو آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اشعار پڑھیں گے۔
اور وہ ترنم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہندوستان کے مشہور ہے آپ نے، تو میں نے کہا شاعر کا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ انعام سے نوازتے ہیں، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت انعام سے نوازتے ہیں، چونکہ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نعت رسول پڑھتے ہیں۔ کیا بات، میں بھی آپ کے سامنے چند اشعار عرض کرتا ہوں۔ یہ ناظم اسٹیج ہیں، مشہور ہیں، اور انہیں تو میں نے مشہور نہیں کیا ہے، انہیں آپ نے مشہور نہیں کیا ہے، انہیں تو بریلی شریف نے مشہور کر دیا ہے، اسٹیج والا نے مشہور کر دیا ہے، اور اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ جہاں دیکھیے یوسف رضا سنبھلی کا چرچا ہے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بستی کے اندر بھی بار بار آتے ہیں، تو عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے۔ راہ اسرار خدا کا آشنا کہتے ہیں راستہ، اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، یعنی راہ اسرار خدا کا آشنا ملتا نہیں، مرد ملتے ہیں بہت، مرد خدا ملتا نہیں، مرد ملتے ہیں بہت، مرد خدا ملتا نہیں، پیر تو ملتے ہیں کتنے۔ اے کیا بات ہے، توجہ دیجئے، ایک نہیں کتنے ڈھونڈیے آپ، پیر تو ملتے ہیں کتنے، کیا کمی پیروں کی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر سن لیجئے کہ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، جن کو حضور اشرفی میاں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جب ان کا چہرہ دیکھا تھا اتنے خوبصورت تھے نا آپ فرماتے ہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ، اے اشرفی تیرا چہرہ جمیلوں کا آئینہ ہے، خوبصورتوں کا آئینہ ہے، اور کیوں نہ ایسا ہو کہ تجھے تین محبوبوں نے پالا ہے، تیرے اوپر تین محبوبوں کی نظر ہے۔ وہ تین محبوب کون ہیں؟ محبوب سبحانی سرکار سیدنا غوث پاک، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اللہ، محبوب یزدانی تارک السلطنت مخدوم اشرف سمنانی، ان تین محبوبوں نے آپ کو پالا ہے، اس لیے آپ کا چہرہ حسینوں کا آئینہ ہے، کہو بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ دیجئے، پیر کو ملتے ہیں کتنے، کیا کمی پیروں کی ہے، پیر کو ملتے ہیں کتنے، کیا کمی پیروں کی ہے، اشرفی سا پیر کامل با خدا ملتا نہیں، اشرفی سا پیر کامل با خدا ملتا نہیں، پیر ملتے ہیں بہت، کیا کمی پیروں کی ہے، اشرفی سا پیر کامل با خدا ملتا نہیں، کہنے کو مل جائیں گے لاکھوں رضا گھر گھر رضا۔ اے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کو مل جائیں گے لاکھوں رضا گھر گھر رضا، جو لگائے پار بیڑا وہ رضا ملتا نہیں، جو لگائے پار بیڑا وہ رضا ملتا نہیں، کہنے کو مل جائیں گے لاکھوں رضا گھر گھر رضا، جو لگائے پار بیڑا وہ رضا ملتا نہیں، وہ رضا ملتا نہیں۔ آج کل مفتی بہت ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ دیجئے، سبحان اللہ، آج کل مفتی بہت ہیں، کچھ تو ہیں بس نام کے۔ کیا بات ہے جی توجہ دیجئے، جی، آج کل مفتی بہت ہیں، کچھ تو ہیں بس نام کے، آج کل مفتی بہت ہیں، کچھ تو ہیں بس نام کے، مفتی اعظم سا مفتی دوسرا ملتا نہیں، مفتی اعظم سا مفتی دوسرا ملتا نہیں، آج کل مفتی بہت ہیں، کچھ تو بس ہے نام کے، مفتی اعظم سا مفتی دوسرا ملتا نہیں، علم والوں کی نعیمی رہنمائی چھوڑ کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے زمانے کے اندر نا کوئی داڑھی رکھ لیتا بغیر پڑھا لکھا تو کہتے تھے ملا جی، کیا کہتے تھے؟ ملا جی، اب کہتے حضرت، کیا کہتے ہیں؟ حضرت، وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت۔ جی، غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ تجربے ہیں میرے۔ آج لوگ ان کو کہتے ہیں حضرت آ گئے حضرت، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ کل ان کا دماغ خراب نہیں ہوا، آج ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ دو کتابیں کیا پڑھ لی اور حضرت سنبھلی صاحب نے حضرت کیا کہہ دیا، دماغ خراب ہو گیا۔ تو
تو میں نے کہا علم والوں کی نئی رہنمائی چھوڑ کر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ علم والوں کی نئی رہنمائی چھوڑ کر ڈھونڈنے والوں کو منزل کا پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈنے والوں کو منزل کا پتہ ملتا نہیں۔ دور ہے بہروپیوں کا، دور دورہ مکر کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کاجو شریعہ کا مصرع ہے، وہ ریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں۔ دور ہے بہروپیوں کا، دور دورہ مکر کا، دور ہے بہروپیوں کا، دور دورہ مکر کا، وہ ریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، وہ ریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں۔ ڈھونڈنے والوں کو منزل کا پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈنے ہے ریاکاری کا شورا ہے ریاکاروں کی دھوم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کم سے کم آواز نکال کر دکھا دیے کہ عاشق رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ احباب کھڑے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئیں، آپ حضرات کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر آپ حضرات نہیں بیٹھیں گے تو پھر جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں وہ کس کو سنائیں گے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جو احباب کھڑے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ، عاجزانہ اور خاص طور سے محبتانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ اگر تھوڑی دیر میں آ گئے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم لوگ چلے جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے پھر آپ لوگوں کے درمیان آنے کی؟ میں گزارش کرتا ہوں، محبت سے اپیل کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات ادھر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ یہ پروگرام خوبصورتی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے۔ یہ ہاتھ تو رکھو میں کو بھائی۔ شاعر اسلام تشریف لے آئے اور ہمارے بھارت کے مشہور شاعر ہیں، اور ایسا لب و لہجہ تو مشکل سے آدمی کو میسر ہوگا، ہے نہیں؟ ہاں، جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں تو وہ شاعر صاحب نے بھی کہا کہ بیٹھ جائیں، اور اچھا نہیں لگتا ہے، جگہ کافی ہے، آپ کے لیے جگہ کو منتقل کیا گیا ہے، ورنہ تو جلسے کے لیے جگہ یہاں خاص ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بعد شاعر اسلام تشریف لائیں گے۔ آپ نے تو بارہا سنا ہے، اور شیش گڑھ میں تشریف لائے تھے فقیر کے یہاں پہلے، تب بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب چہرہ دکھا رہے ہیں آپ کو، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، بالکل انتشار ختم کر دیجیے، دیکھو سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پراگندہ ماحول میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا ہے، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اللہ نے شعور دیا سب کو، آپ کو بالکل بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ نادم صاحب سمجھا رہے ہیں آپ کو، شاعر صاحب سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، بالکل توجہ دیجیے۔ عورتوں میں جو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں، بالکل ہٹ جائیں، ہاں بالکل سب لوگ ہٹ جائیں، اور بالکل جو ہے سنجیدگی کا ثبوت دیں اور عقل مندی کا ثبوت دیں، ہر انگشت نما کام سے پرہیز کریں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، رک کے ڈال دیجیے آپ۔ بہروپیوں کا دور دورہ مکر کا، دور ہے بہروپیوں کا، دور دورہ مکر کا، وہ ریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، بے شک کیا بات، وہ ریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، ہے ریاکاری کا شورا ہے ریاکاروں کی دھوم۔ بے شک اگر ریاکار دنیا سے ختم ہو جائے نا تو پھر اجنبیت محسوس ہوگی ہم لوگوں کو،
ہے ریاکاری کا شہرا، ہے ریاکاروں کی دھوم، دین کا سچا مبلغ باصفا ملتا نہیں، دین کا سچا مبلغ باصفا ملتا نہیں، ہے ریاکاری کا شہرا، ہے ریاکاروں کی دھوم، دین کا سچا مبلغ باصفا ملتا نہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، اپنے ذہن کو مشتبہ کیجئے۔ آپ نے دیکھ لیا شاعر صاحب کو، جم کے دیکھیں گے، جم کے سنیں گے، جب تک آپ چاہیں گے تب تک یہ سنائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اسی کام کے لیے بلایا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے میری جانب مخاطب ہو جائیے، بالکل آپ کی توجہ درکار ہے۔ میں کسی اور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلیے، کافر اور ملحد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، مسلمان تو مسلمان، کافروں پر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے۔ آپ ان کی رحمت کا فیضان دیکھنا چاہتے تو آگے بڑھ جائیے۔ آئیے صداقت بھائی بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ صداقت خان نے اس کا اہتمام کیا ہے، دعوت دی ہے۔ ہاں فتوا ہے، نکال دو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ۔ اور یار بچے کا ادھر بیٹھے آپ نہیں بیٹھے رہو، مناسب بیٹھو، چپ بیٹھے رہو، چپ بیٹھ جائیے۔ درود شریف پڑھی، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے انتشار ہو گیا اور ایسا ہو جاتا ہے، شیش گڑھ میں ہم پروگرام کرتے ہیں، سادات کرام آتے ہیں جی، تو مجموعے کی شکایت رہی کہ ایک دم لے کر آئیں، آپ بار بار لے کر نہیں آئے، ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلسے کے اندر انتشار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے اتنا وقت جو ہے اسی انتشار کی نظر ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے لیے بالکل اپنے ذہن کو مجتمع کیجئے اور انتشار سے محفوظ رکھیے، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جب میں آیا ہوں اس کے بعد شہریار حضرت علامہ شہریار آپ سے خطاب فرمائیں گے، وہ بھی آپ کے جلسے کے خصوصی خطیب ہے، یہ خصوصی شاعر ہیں، فقیر بھی آپ کے یہاں حاضر ہوتا رہتا ہے، اس لیے حاضری ہو گئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اب سرکار کی رحمت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کیا ہے، آپ کو مقام یاد کیجئے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف تشریف لے گئے تھے، مشہور واقعہ ہے لیکن واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، سرکار کی رحمت للعالمین کو بیان کرنا میرا مقصد ہے۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہ جتنے سردار تھے ان کو دعوت اسلام پیش کی گئی۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی گئی ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ کل قیامت میں کوئی انسان ایسا اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا جو کہے کہ مجھے دعوت اسلام نہیں پہنچی ہے۔ غار والوں کو، پہاڑ والوں کو، ندی نالے والوں کو ہر جگہ دعوت اسلام پہنچ گئی ہے۔ یعنی انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم اس کا اشر بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، 10واں حصہ کیا ہم 20واں حصہ بھی نہیں کر سکتے، 100واں حصہ بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ تو سرکار نے دعوت اسلام پیش کی، اس لیے گئے تھے نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے، اس لیے گئے تھے اسلام کا راستہ دکھانے کے لیے، اس لیے گئے تھے ہدایت دینے کے لیے، اس لیے گئے تھے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اس کا بدلہ کیا ہوا کہ سرکار کی شان پاک میں نازیبا کلمات استعمال کیے گئے۔ کسی نے تو یہ کہہ دیا پر کوئی پتھر نہیں آنا چاہیے، برابر
पर उन पत्थरों का मुकाबला कर रहे थे, उन पत्थरों को रोक रहे थे, कभी सर से रोक रहे थे, कभी फर से रोक रहे थे, कभी हाथों से रोक रहे थे, यहाँ तक कि वो भी लहूलुहान हो जाते हैं और बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अब पत्थर सरकार की जानिब आते हैं। यहाँ रिवायत में आता है कि सरकार के नाज़रीन शरीफैन मुताहरैन खून आलूदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते देख रहे थे और नबी के साथ जो हो रहा था ये सब देख रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार बैठ जाते थे तो उठाते थे और पत्थरों की बारिश करते थे, यहाँ तक कि अबनाए रबिया के बाग तक यानी उतबा और शैबा के बाग तक सरकार का पीछा किया गया। लेकिन जब बाग में पहुंचे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़याम फरमाया। उस बाग के अंदर उतबा भी था और शैबा भी था, सरकार का मुखालिफ था। लेकिन जब किसी के यहाँ कोई पहुंच जाता था तो उसकी मेहमान नवाजी किया करता था। उसने अपने गुलाम अदास को बुलाया, ए गुलाम अदास, इस पर पत्थर मारे गए हैं, इन पर पत्थरों की बारिश की गई है, अंगूरों का खोशा लो और इनकी बारगाह में पेश कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए, एक जानिब पत्थर पड़ते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह की शान देखिए कि अंगूरों का खोशा किसके हाथ से? अपनों के हाथ से नहीं बल्कि दुश्मन के हाथ से अल्लाह खिलाता है। अल्लाह की शान पाक देखिए, गुलाम अदास जब पहुंचता है अंगूरों का खोशा मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देता है। मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अल्लाह या सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू कर दिया। गुलाम अदास चौंका और कहा ये कौन सी बोली है? यहाँ के लोग तो ये बोली नहीं बोलते। सरकार ने सर उठाया, बहुत सुभान अल्लाह। कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं नीनवा का रहने वाला हूँ। बहुत सुभान अल्लाह। कहा शहर यूनुस के रहने वाले हो? कहा सरकार आप उनको कैसे जानते हैं? कहा क्यों नहीं जानूंगा, वो भी अल्लाह के नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी, वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। इतना सुनना था। गुलाम अदास कदमों पर गिर जाता है और कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा शैबा चीखा और कहा कि हमने देखा है कि तुम इनके कदमों पर गिर गए। कहा ये मत पूछो, बल्कि मुझे गिराया गया था, किसी ताकत ने गिरा दिया था, मुझे मालूम नहीं है, तो अचानक गिर गया था। ये अल्लाह की शान है। उतबा मुसलमान नहीं हुआ, शैबा मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन गुलाम मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शान है। बड़े बड़े रईस मुसलमान न हुए, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, जिल्द आयशा मुसलमान हो गए, हजरत बिलाल हबशी मुसलमान हो गए। सरकार आगे बढ़ते हैं, जरा तवज्जो दीजिए। एक मकाम पर आते हैं जिसको कर्नुल मनाजिर कहा जाता है, कर्नुल सआलिब भी कहा जाता है। वहां क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अब्र के अंदर मुस्कुरा रहे। कहो सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है। ओ सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है, जो हुक्म करेंगे आपकी फरमाबरदारी करेगा। पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हो जाता है सरकार की बारगाह में और कहता है या रसूल अल्लाह, ये शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, आप हुक्म दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को इस कदर करीब ले आऊंगा कि जैसे चक्की के पाट में दाना पिस जाता है, इसी तरह ये लोग हलाकों बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इनमें कोई बच नहीं पाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी करीम के नाले मुताहरैन खून आलूदा है, सरकार की आंखों से आंसू जारी है। पहाड़ों का फरिश्ता ये कह रहा है, हमसे पूछिए कि अगर ऐसा कोई मौका किसी को मिल जाए कि कोई किसी का हमदर्द आ जाए, बरीफा आ जाए, तो फौरन इंतकाम की बात होगी और पूरा पूरा इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफा के सब्र तहम्मुल पर कुर्बान जाइए, उनकी अफ़्वो दरगुजर पर कुर्बान जाइए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, तेरी हिम्मत और शजाअत को सलाम, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दुनिया के लिए ज़हमत बनकर नहीं आया
کو گناہوں کی ہلاکت سے بچانے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام، تاجدار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ توفیق احمد صاحب اللہ اشرفی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو کافروں کے لیے اتنا بڑا رحم دل ہو، یہ تو اپنوں کے لیے کتنا ہوگا اور اپنی اولاد کے لیے کتنا ہوگا؟ اپنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کتنا ہوگا؟ کبھی آپ نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے؟ آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا؟ سنیے، جب انہوں نے یہ کہا، میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو دراز فرما دیا، اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ محبت کے ساغر جو یاد ٹپک رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ دعاؤں ہی کا تو اثر تھا کہ کل تک جو آپ پر پتھر برسا رہے تھے، ایک وہ دن آتا ہے کہ آپ کی راہوں میں پھول بچھا رہے تھے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتان زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہ آپ کی رحمت و رافت ہی کا تو حصہ ہے کہ صحابہ کی جماعت میں تو سبحان اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون ہے؟ بولیے نا۔